بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 31 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2 لیکچر سے ہم ڈیٹا مائننگ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ڈیٹا مائننگ کے جو آخری لیکچر ہم نے کور کیا تھا اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈیٹا مائننگ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ آج کا لیکچر اس سے ایک سٹیپ آگے ہے، اور ہم نے جو مختلف ٹیکنیکس یا جو میتھڈز ڈسکس کیے تھے پچھلے لیکچر میں، ان میں سے ایک یا دو بلکہ تقریباً 2 میتھڈز کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن اس قدر ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ آپ کو کوئی اس میں مسئلہ پیش آئے۔ اور آف کورس نقشوں کی چارٹوں کی مدد سے، مثالوں کی مدد سے میری پوری کوشش ہوگی کہ اس عمل کو آسان تر بنایا جائے، لیکن ساتھ ساتھ کانٹینٹ بھی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو رہے۔ تو جیسے کہ آج کے لیکچر کا ٹائٹل آپ پڑھ رہے ہوں گے، سپروائزڈ اینڈ اور ورسز انسپروائزڈ لرننگ، اس کا تھوڑا سا میں آپ کو مطلب بتا دوں اور پھر ہم لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سپروائزڈ لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈیٹا مائننگ پرفارم کی جا رہی ہے تو کچھ ایسی انفارمیشن بھی اویلیبل ہے جو آپ کو مائننگ میں مدد دے سکتی ہے۔ اس کو سپروائزڈ لرننگ کہا جاتا ہے۔ وہ انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ کے ڈیٹا سیٹ میں کتنے گروپس یا کلاسز ہونی چاہیے، اور جو گروپس اور کلاسز ہیں ان کی پراپرٹیز کیا ہیں۔ جب ہم انسپروائزڈ لرننگ کی بات کریں گے تو آپ کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن یا اے پرائر نالج نہیں ہے، یا آپ کوئی ایسے فیکٹرز ان پٹ میں نہیں دے سکتے ڈیٹا مائننگ ٹیکنیک کے جو فیسیلیٹیٹ کریں ڈیٹا مائننگ کو۔ مثال کے طور پہ بعض جو مائننگ ٹیکنیکس ہیں وچ آر سپروائز مائننگ ٹیکنیکس، وہاں آپ کوئی میجر دے دیتے ہیں کہ یہ چیز یہ اتنی ہونی چاہیے، فلاں میجر اتنا ہونا چاہیے، لیمڈا ویلیو اتنی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جہاں بھی ان پٹس دی جا رہی ہیں ڈیٹا مائننگ کے لیے وہ سپروائز لرننگ ہے، اور جہاں یوزر یا اینڈ یوزر ان پٹ نہیں دیتا دیٹ از انسپروائز لرننگ۔ تو اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں تھوڑی سی۔ پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ڈیٹا مائننگ میں ڈیٹا اسٹرکچرز کون سے ہوتے ہیں۔ ڈیٹا اسٹرکچر کا مطلب پیور ڈیٹا اسٹرکچر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ یہاں پہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ڈیٹا کو آپ نے سٹور کس طرح سے کرنا ہے۔ تو اگر آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں تو وہ جو 2 شکلیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، سامنے آپ کے آئی ہوئی ہیں۔ ایک کا نام ڈیٹا میٹرکس ہے، ایک کا نام سملیرٹی اور ڈس سملیرٹی میٹرکس ہے۔ ڈیٹا میٹرکس کا مطلب وہ ٹیبل ہے یا وہ ڈیٹا بیس ہے جو کہ ڈیٹا مائننگ الگوریدم کی ایز ان پٹ استعمال ہوگی۔ تو وہ جو ٹیبل ہے اس کا سائز یا ڈائمینشنس کیا ہوں گے؟ عام طور پہ جو نمبر آف ریکڈز ہوتے ہیں جس کو کہ آپ کسی بھی ویریبل سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نمبر آف ایٹریبیوٹس۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسٹمر ٹیبل کی مثال لیں تو کسٹمر ٹیبل میں جو کسٹمر کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ 10 15 20 ہوں گے یا 25 30 ہوں گے، لیکن جو ٹوٹل نمبر آف کسٹمرز ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ پاکستان میں 10 ملین موبائل یوزرز ہیں، اگر ٹاپ کمپنی کے پاس 1/3 3.3 ملین یا 33 لاکھ یوزرز ہیں تو ان کا جو کسٹمر ٹیبل ہے وہ تو بہت بڑا ہوگا، یعنی کہ روز بہت زیادہ ہوں گی، ایٹریبیوٹس تھوڑے ہوں گے، کالمس تھوڑے ہوں گے۔ تو یہ جو ڈیٹا میٹرکس ہے یا جو ڈیٹا بیس ہے، جو ٹیبل ہے، اس میں آف کورس ایک انڈیکس ہوگی آئی اور جے۔ اس انڈیکس کی بیس پہ آپ پرٹیکولر رو میں سے، پرٹیکولر کالم میں سے، یعنی کہ جو سیل بنتا ہے ان کی انٹرسیکشن کا، اس کے کانٹینٹس اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ساتھیو یہ تو ہوگی ڈیٹا میٹرکس۔ ڈیٹا میٹرکس کے بعد اب ایک اور چیز میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھائی ہے، ایک نظر دیکھ لیں اسے آپ۔ اس کا نام ہے سملیرٹی میٹرکس، یا اس کو ڈس سملیرٹی میٹرکس بھی کہتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ اس میٹرکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیئر وائز، یعنی کہ آپ نے ایک رو اٹھائی ڈیٹا میٹرکس کی اور دوسری رو اٹھائی ساتھ والی، ان کی آپس میں آپ نے سملیرٹی یا ڈس سملیرٹی نوٹ کی۔ پہلے تو رو کی اپنے آپ سے سملیرٹی نوٹ کریں گے جو کہ کیا ہوگی؟ جو کہ 1 ہوگی۔ اس کے بعد رو 1 کی رو 2 سے نوٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ڈس سملیرٹی میٹرکس ہے یہ اس کے سیکنڈ کالم کی انٹری بن جائے گی، یعنی کہ جب رو 1 کو آپ رو 1 سے کمپیئر کریں گے
تو ڈس سملیرٹی میٹرکس یا سملیرٹی میٹرکس کی انڈیکس 1 1 پہ 1 جائے گا. جب رو 1 کو رو 2 سے اس کی سملیرٹی نکالیں گے ڈیٹا میٹرکس کی, تو آپ کی جو سملیرٹی میٹرکس ہے اس کی رو 1 کے کالم 2 میں وہ ویلیو چلی جائے گی, اور اس طرح آپ بھرتے چلے جائیں گے سملیرٹی میٹرکس کو. obvious بات ہے کہ جو سملیرٹی رو 1 کی رو 2 کے ساتھ ہے وہی سملیرٹی رو 2 کی رو 1 کے ساتھ بھی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈس سملیرٹی میٹرکس ہے وہ ایک اسکوائر میٹرکس ہوگی, اور نہ صرف وہ اسکوائر ہوگی بلکہ وہ سیمیٹرک ہوگی, اور ڈائگنل کی ساری ویلیوز اس کی 1 ہوں گی. تو اگر آپ کی ڈیٹا میٹرکس میں n روز تھیں اور m کالمز تھے تو آپ کی جو سملیرٹی میٹرکس ہے اس میں n روز اور n کالمز ہوں گے. ٹھیک ہے جی, تو ذرا جلدی سے مجھے بتائیے گا کہ سملیرٹی میٹرکس کو کمپیوٹ کرنے کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہوگی, کتنی ہوگی جی؟ اس کی n اسکوائر ٹائم کمپلیکسٹی ہوگی n اسکوائر انٹو m, اس لیے کہ جتنا بڑا ویکٹر ہوگا, جتنا بڑا ہیڈر ہوگا, وہ بھی تو ٹائم کمپیوٹیشن میں استعمال ہوگا. اب میں آگے چلتا ہوں اور آپ کو کلیئر ہوگا کہ میں نے آپ کو ڈس سملیرٹی میٹرکس یا سملیرٹی میٹرکس کے بارے میں کیوں بتایا تھا. ایک اور میں آپ کو آخری بات بتاتا چلوں اگلی سلائڈ پہ جانے سے پہلے, کہ جب ہم سملیرٹی میٹرکس نکالیں گے یا کمپیوٹ کریں گے فرام اے ڈیٹا میٹرکس تو اس کے لیے پیئرسن کورلیشن استعمال کیا جاتا ہے. اور بھی بہت سی ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں, یوکلیڈین ڈسٹینس بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو میں لیکچر ابھی دے رہا ہوں اس میں زیادہ تر پیئرسن کورلیشن استعمال کی جائے گی. وہ آپ نے یقیناً اسٹیٹسٹکس میں پڑھی ہوگی آپ نے, یا کسی اور جونیئر کورس میں پڑھا ہوگا. تو اب میں ذرا اور ڈیٹیل میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ. تو سملیرٹی اور ڈس سملیرٹی میٹرکس جو ہم نے ڈسکس کر لی, اب ہم نے کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. اب ہم جاتے ہیں مین ٹائپس آف ڈیٹا مائننگ کے اندر, کہ ڈیٹا مائننگ کی مین کلاسز کیا ہیں, جو کہ لیکچر کے ٹائٹل میں بتایا گیا تھا. وہ کلاسز ہیں سپروائزڈ اینڈ انسپروائزڈ. پہلے میں بات کرتا ہوں سپروائزڈ کی. سپروائزڈ میں ایک تو جیسے بیزین کلاسیفیکیشن یا بیزین ماڈلنگ ہے, اس کے بعد ڈیسیجن ٹریز ہیں, نیورل نیٹ ورکس بھی ہو سکتے ہیں, اور بھی بہت سی اس میں ٹیکنیکس ہیں جو کہ سپروائز میں استعمال ہوتی ہیں. یہ بیزین کلاسیفیکیشن کیا ہے, یہ بیزین ماڈلنگ کیا ہے, بس میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں گا کیونکہ اس لیکچر کا مقصد اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے, اور اس ڈیٹا سیٹ کی جب آپ نے پروسیسنگ کی یا اس کی جب پروفائلنگ کی, سے فار ایگزامپل, تو آپ کو پتہ چلا کہ جو اس میں ڈیٹا ہے مختلف چیزیں ہیں, ان کی کیا اکرنس کی پرابیبلٹی ہے, اور اس پرابیبلٹی کے بیس پہ آپ ایک ہائپوتھیسس فارم کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ڈیٹا سیٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب کسی ایک چیز کے ہونے کی کیا پرابیبلٹی ہے بیسڈ اپان دا ہائپوتھیسس اینڈ دا ڈیٹا اویلیبل. شاید آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہو, لیکن سرا آپ کو بس اتنا ہی بتانا مقصد تھا. اس طرح جو ڈیسیجن ٹریز ہیں اس میں آپ یہ استعمال میں لا سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ ایک انشورنس کمپنی ہے, وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ کون سے لوگ زیادہ رسک فیکٹر ہے. عام طور پہ جس شخص کی عمر کم ہو, سے 25 سال کے قریب ہو, اس کی شادی نہ ہوئی بھی ہو, ٹھیک ہے جی, اور اس کی نوکری زیادہ سٹیبل نہ ہو, تو وہ ذرا ایک رسک ہے اس کے اندر انشورنس اس کو آفر کرنے میں یا اس کو کریڈٹ کارڈ آفر کرنے میں. ہاں, جس کے بچے ہوں گے وہ اگر اپنا نہیں سوچتا تو بچوں کا ضرور سوچے گا گاڑی چلاتے ہوئے, اس لیے وہ رسک فیکٹر کم ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ڈیسیجن ٹری بنایا گیا تو پہلے سے پتہ تھا کہ کلاسز کتنی ہیں, یعنی کہ لو رسک کسٹمر, ہائی رسک کسٹمر, اور ان کے ایٹریبیوٹس پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں. اس لیے اس کو سپروائز لرننگ کہا جاتا ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں ان سپروائز لرننگ کے بارے میں. ان سپروائز لرننگ کیا ہے؟ ان سپروائز لرننگ, جو کہ شاید آپ کو میں نے پہلے بھی کسی لیکچر میں بتایا تھا ڈیٹا مائننگ کے, کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ نمبر آف کلاسز کتنی ہیں تو آپ کو یہ بھی ہوگا کہ ان کلاسز کی پراپرٹیز کیا ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی طرح سے بھی گائیڈ نہیں کر رہے ڈیٹا مائننگ ٹیکنیک کو کہ اس نے ڈیٹا مائننگ کیسے کرنی ہے. دیر از نو گائیڈنس. آپ اس کو کوئی انپٹ نہیں دے رہے کہ جی سگما, لیمڈا یا کسی اور پیرامیٹر کی وچ ویریز فرام ایپلیکیشن ڈومین ٹو ایپلیکیشن ڈومین, اس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے. انٹرسٹنگ انف بعض لوگ جو کہ اپنی ٹیکنیک کو کہتے ہیں کہ دس از ان سپروائز لرننگ,
لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ انپٹ دیتے ہیں. تو جو پیور انسپروائز لرننگ ٹیکنیک ہے اس میں ہیومن اینڈ سے کوئی انپٹ نہیں جاتی، یوزر اینڈ سے کوئی انپٹ نہیں جاتی. ہاں اگر کچھ اس کو ڈیٹا کے بارے میں معلومات چاہیے تو وہ الگوریدم خود بخود اس کو انالائز کر کے ان ایٹریبیوٹس کو استعمال کر سکتا ہے. تو جو آپ کی انسپروائز لرننگ ہے اس کی تقریباً دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں ون وے کلسٹرنگ، ایک کو کہتے ہیں ٹو وے یا بائی کلسٹرنگ. ون وے کلسٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب ایک ڈیٹا میٹرکس کو کلسٹر کیا تو کلسٹر کرنے کے لیے آپ نے تمام کے تمام ایٹریبیوٹس کو استعمال کیا. اور عام طور پہ اس ٹیکنیک میں ایک سملیرٹی میٹرکس بنائی جاتی ہے، اس کو کلسٹر کرتے ہیں اور جو روز کلسٹر ہوتی ہیں اس کے کورسپونڈنگ ڈیٹا میٹرکس میں کلسٹر ایگزسٹ کرتا ہے. جو بائی کلسٹرنگ ٹیکنیک ہے، زیادہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں روز اور کالمس کو سائملٹینیسلی کلسٹر کیا جاتا ہے یا بائی کلسٹر کیا جاتا ہے. اس میں کوئی سملیرٹی یا ڈس سملیرٹی میٹرکس نہیں بنائی جاتی. تو جو آپ کی بائی کلسٹرنگ ٹیکنیک ہے وہ ایک لوکل ویو دیتی ہے آپ کو آپ کے ڈیٹا سیٹ کے بارے میں، اور جو کلسٹرنگ ٹیکنیک ہے یا ون وے کلسٹرنگ ہے دیٹ گیوز یو اے گلوبل ویو. تو ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کو گلوبل ویو دیکھیں اور گلوبل ویو سے جو آپ کو کلسٹر آف انٹرسٹ ملیں ان کی آپ مزید جانے کے لیے بائی کلسٹرنگ کر لیں. مطلب ہے کہ دے کائنڈ آف کمپلیمنٹ ایچ ادر. اب میں آپ کو اگلے پوائنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. ان کی کلاسیفیکیشن تو ہو چکی، ان کی ٹائپس تو میں نے بتا دی آپ کو. اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. اگلا پوائنٹ کلسٹرنگ کے بارے میں ہے اور یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں منیمم اور میکسیمم ڈسٹینس کی. ڈسٹینس کو میں نے ڈبل کوٹس میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے سرٹن میجر جو یہ کہے کہ کون سا ریکارڈ دوسرے ریکارڈ سے سملر یا ڈس سملر ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کی ہائٹ کو دیکھیں، کسی شخص کی ہائٹ کو دیکھیں، اور بہت سارے شخص ہیں جن کی ہائٹس کو نوٹ کیا ہوا ہے، تو جن لوگوں کی ہائٹ سملر ہوگی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی دے آر سملر گروپ کیونکہ ان کی ہائٹ سملر ہے. اور جن لوگوں کی ہائٹ میں زیادہ فرق ہے ان کو وہ کہیں گے یہ لوگ ڈس سملر ہیں، ان کی ہائٹ میں زیادہ فرق ہے. یہ ہائٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ جی پی اے بھی ہو سکتا ہے، یہ سیلری بھی ہو سکتی ہے. میں ابھی سنگل ایٹریبیوٹ کی بات کر رہا ہوں سمپلسٹی کے لیے. تو دیر ہیز ٹو بی اے میکینزم آف میجرنگ دا سملیرٹی اور ڈس سملیرٹی. یہ میں اگلے لیکچر میں یا اگلی سلائیڈ میں تھوڑا سا آپ کو اور بتاؤں گا. بیسکلی اگلی سلائیڈ میں ہی بتاؤں گا. تو وائی ان دا کانٹیکسٹ آف کلسٹرنگ. کلسٹرنگ میں جب ہم کلسٹرز کریٹ کریں گے یعنی کہ انسپروائز لرننگ میں وچ ول بی اے گروپنگ آف پوائنٹس. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ دیر کین بی این ایمبیگوٹی ان دا گروپنگ اور کلسٹرنگ آف پوائنٹس. تو میری بات ذرا غور سے سمجھیے گا. تو جب کلسٹرنگ ہوگی تو ان پوائنٹس کو ایک کلسٹر میں فال کرنا چاہیے جن کے درمیان میں ڈسٹینس کم ہے، یعنی کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، کلسٹر کے ودن جو پوائنٹس ہیں ان کی اس میں ڈسٹینس کم ہونا چاہیے، یعنی کہ جو انٹرا کلسٹر ڈسٹینس ہے وہ تھوڑا ہونا چاہیے. آف کورس ایک ڈیٹا سیٹ میں ایک سے زیادہ کلسٹرز ہو سکتے ہیں، تو جو دو ڈفرینٹ کلسٹرز ہوں گے ان کے درمیان جو یعنی کہ جو انٹر کلسٹر ڈسٹینس ہے اس کو زیادہ ہونا چاہیے، تبھی تو وہ کلسٹر بنیں گے. اس کی ایک مثال لیتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے میں دو ایٹریبیوٹس کو پک کرتا ہوں. ایک ہے ایج آف این امپلائی اور ایک اس کی سیلری ہے. تو ایک نظر آپ اسکرین پہ ڈالیں، اس کو گرافیکل شکل میں آپ کو دکھایا گیا ہے. جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یا مختلف پوائنٹس ہیں اور ہر پوائنٹ جو ہے وہ ایک کسٹمر کو کورسپونڈ کرتا ہے، یعنی کہ ایک ریکارڈ کو کورسپونڈ کرتا ہے، اور ایکس ایکسس کے اوپر ایج ہے. اب مثال کے طور پہ جیسے کہ ایک گروپ بنا ہوا ہے جو کہ 60 کے قریب ہے، یعنی کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کی سیلری یا ان کی کوئی پینشن پہ ان کا گزارا ہو رہا ہے. اور اسی 60 ایج کے اراؤنڈ آپ ایک اور بھی گروپ دیکھ سکتے ہیں. بلکہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب یہ گروپ بن چکے ہیں، کلسٹرنگ ہو گئی ہے اور یہ چیزیں سرکلز کے اندر آ گئی ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور گروپ ہے جو کہ 60 ایج کا ہی ہے لیکن ان کی سیلری جو ہے وہ زیادہ ہے. ہو سکتا ہے یہ ابھی ریٹائر نہ ہوئے ہوں اور یہ اپنی اپنی کمپنیز چلا رہے ہوں. یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے سیلری بڑھتی جا رہی ہے. ہاں جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی سیلری کم ہو جاتی ہے. اس میں جو کلسٹر ہے سے فار ایگزامپل جو کہ پہلا کلسٹر ہے یعنی کہ ینگ پیپل ود لو سیلری،
وہ کافی فاصلے پہ ہے ان لوگوں سے کہ جن کی عمر زیادہ ہے، جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور جن کی سیلری بھی کم ہے. یہی پوائنٹ میں اسٹریس کر رہا ہوں کہ جو کلسٹرز کے درمیان فاصلہ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، تبھی تو پراپر کلسٹرنگ ہوگی. ہاں اس میں ایک چھوٹا سا کلسٹر اور بھی ہے جو کہ ینگ لوگ ہیں جن کی سیلری لیکن بہت زیادہ ہے، اس کو آؤٹ لائر بھی کہا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے وہ لوگ ہیں جن کی ابا کی کمپنی ہو جس میں وہ کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے اگر ابا نے محنت کر کے کمپنی اسٹیبلش کی ہے تو بچوں تک بھی تو کوئی بینیفٹ پاس ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آؤٹ لائر کیا ہے اور انٹرا کلسٹر اور انٹر کلسٹر ڈسٹینس کا کیا سگنیفیکنس ہے. ٹھیک ہے جی، اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. ہاؤ کلسٹرنگ ورکس. کلسٹرنگ کام کیسے کرتی ہے؟ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. کلسٹرنگ میں ایک دیر ہیز ٹو بی اے نوشن آف ایسوسیشن بٹوین دا ریکارڈس. میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. جی ساتھیو، دیر ہیز ٹو بی اے نوشن آف ایسوسیشن کہ کون سے ریکارڈس وچ آر ایسوسیٹیڈ ود ادر ریکارڈس، یہ ایک ایسوسیشن ہونی چاہیے تبھی تو کلسٹرنگ ہوگی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب یہ ایسوسیشن آپ نے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایسوسیشن کو، اس ایسوسیشن کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس ایسوسیشن کا ڈھونڈنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیر ہیز ٹو بی اے ڈسٹینس میٹرک، اور وہ جو ڈسٹینس میٹرک ہے آپ نے اس کو کسی طرح سے اس ایسوسیشن میں میپ کرنا ہے. یعنی کہ وہ ریکارڈز جو زیادہ ایسوسیٹڈ ہیں آپس میں، اس کو آپ کوانٹیفائی کر سکیں اس ایسوسیشن کو. اور ایک بات یاد رکھیں جو کہ بہت ڈیٹیل ہے ڈیٹا مائننگ کے، میں اس میں نہیں جا رہا، کہ ہم جن ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایٹریبیوٹس نومیرک ایٹریبیوٹس ہوں. ایٹریبیوٹس نان نومیرک بھی تو ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کی اپوائنٹمنٹ، کسی کا جاب ٹائٹل، یہ نان نومیرک ہے. کسی کی پسند ناپسند، یہ نان نومیرک ہے. کسی کی جینڈر، یہ ایک بولین ٹائپ ایٹریبیوٹ ہے. سمجھ رہے ہیں بات میری؟ اس طرح بہت سے نان نومیرک ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. تو ان سب نان نومیرک ایٹریبیوٹس اور نومیرک ایٹریبیوٹس کو لے کے ایک ایسوسیشن میجر بنانا ہے آپ نے، جو کہ ایسوسیٹ کرے گا ریکارڈز کو. جب اس ایسوسیشن کا کوئی میجر بنا لیں گے، دیٹ ول ریفلیکٹ دا سملیرٹی بٹوین دا ریکارڈز، اور اس سملیرٹی کی بیسس کے اوپر ایک سملیرٹی میٹرکس بنائی جائے گی. ابھی میں ون وے کلسٹرنگ کی بات کر رہا ہوں. یہ جو سملیرٹی میٹرکس بنے گی یہ ایک اسکوائر میٹرکس ہوگی اور ایک سیمیٹرک میٹرکس ہوگی جس کے ڈائگنل کی ساری ویلیوز 1 ہوں گی. یہاں تک میرے ساتھ ہیں آپ؟ اب تھوڑا سا میں اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں. یہ جو آپ کی میٹرکس بنے گی اس میں آف کورس چونکہ یہ سملیرٹی میٹرکس ہے، اس کو آپ پیئرسن کورلیشن سے نکال رہے ہیں، اس لیے اس کے اندر ویلیوز جو ہوں گی بٹوین +1 اینڈ -1 ہوں گی. یعنی کہ جو چیزیں اپوزنگ ہے، ایک رائز کر رہی ہے ایک فال کر رہی ہے، ان میں تو کورلیشن -1 ہوگی، اور جو ایک ساتھ رائز کر رہی ہیں ایک ساتھ فال کر رہی ہیں ان میں کورلیشن آف کورس +1 ہوگی، اور جن میں کوئی کورلیشن نہیں وہ 0 سے ہوگا. تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم سمپلسٹی کے لیے یہ جو میٹرکس تھی اس کو ہم ایک بائنری میٹرکس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. بائنری سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں فار ایگزامپل کہ اگر کورلیشن 0.5 سے زیادہ ہے تو اس کو 1 سے ریپرزینٹ کرو، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، ایک ٹیکنیک میں نے آپ کو بتائی تھی تھریش ہولڈ کے ریفرنس سے. اور اگر کورلیشن 0.1 سے کم ہے اس کو 0 سے ریپرزینٹ کرو. اس کا نتیجہ عزیز طلباء طالبات یہ نکلے گا کہ جو آپ کی سملیرٹی میٹرکس ہے جو کہ ریئل میٹرکس تھی وہ ایک بائنری میٹرکس بن جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوال یہ کہ ابھی تک کلسٹرنگ کہاں ہے؟ کلسٹرنگ تو ابھی تک ہوئی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کلسٹرنگ کیسے ہوگی. یہ جو آپ کی بائنری میٹرکس بن جائے گی، اب ازیوم کریں کہ یہ میٹرکس ایک گراف کو ریپرزینٹ کرتی ہے. میٹرکس گراف کو ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا ڈیٹا اسٹرکچر سے کورس میں بھی اور الگورتھمز میں بھی کہ گراف کو میٹرکس کی فارم میں سٹور کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ دیر کین بی اے میٹرکس ڈیٹا اسٹرکچر ٹو سٹور اے گراف. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو میٹرکس اب ہم ایزیوم کرتے ہیں یہ جو سملیرٹی میٹرکس ہے یہ ایک گراف ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کچھ پراپرٹیز کو استعمال کرنا ہے گراف کی، اور اس کی بیسس پہ ہم نے کلسٹرنگ کرنی ہے. مشکل تو بات نہیں ہو رہی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچولی کلسٹرنگ ہوگی کیسے. یہ جو میٹرکس بن چکی ہے بائنری میٹرکس، ٹھیک ہے جی، اس میں ہم 2 طریقے سے ڈھونڈ سکتے ہیں کلسٹرز کو. ایک کو کہتے ہیں گراف پارٹیشننگ. گراف پارٹیشننگ کا مطلب یہ ہے
کہ آپ نے گراف کو اس طرح سے بریک کیا، گراف کو اس طرح سے بریک کیا کہ آپ کو پتہ ہے نا ایج کسے کہتے ہیں، این ایج از اے لنک بٹوین ٹو ورٹسز. آپ نے اس طرح سے گراف کو پارٹیشن کیا، بریک کیا کہ پارٹیشن کے اندر جو آپ کے ورٹسز آئے ہیں ان میں زیادہ کنیکٹیوٹی ہو، اور جو پارٹیشن کے اکراس ورٹسز ہیں ان میں کم کنیکٹیوٹی ہو. آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ تو ساتھیو، گراف پارٹیشننگ سے ہم نے کلسٹرنگ کی، یعنی کہ ان ورٹسز کو علیحدہ کر لیا جن میں زیادہ کنیکٹیوٹی ہے، زیادہ ایجز ہیں، اور ان کو علیحدہ کر لیا جن میں کہ زیادہ ایجز ہیں لیکن اکراس دوز پارٹیشن ایجز تھوڑے ہیں. تو جو ریکارڈ اس ورٹکس سیٹ کو کورسپونڈ کریں گے وہ ایک کلسٹر کو بلانگ کریں گے، جو اس ورٹکس سیٹ کو کورسپونڈ کریں گے وہ ایک کلسٹر کو بلانگ کریں گے. اس کے علاوہ بھی ایک ٹیکنیک ہے جس کو کہ کلک ڈیٹیکشن کہتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو اس سے بات سمجھ آ جائے گی کہ ون وے کلسٹرنگ کیسے ہوتی ہے. ون وے کلسٹرنگ کی ایگزامپل کے لیے سمجھنے کی آسانی کے لیے میں نے پہلے ایک ڈیٹا میٹرکس لی، اور جو ڈیٹا میٹرکس تھی اس میں میں نے جان بوجھ کے 3 کلسٹر ڈال دیا. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو ڈیٹا میٹرکس تھی اس کے بعد میں نے اس سے ایک سملیٹی میٹرکس بنائی، اور چونکہ میں نے اس میں کلسٹر پہلے ڈال دیے تھے ڈیٹا میٹرکس میں تو ان کو میں نے کلر بھی اسائن کر دیا تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو. اب جو میرے پاس سملیٹی میٹرکس آ گئی اس کو میں نے رینڈملی پرمیوٹ کر دیا اور اس میں نوائز بھی ڈال دیا. تو اب جو شکل بنتی ہے ساری بات کی آپ اسکرین پہ دیکھیں، یہاں پہ جو امیج آپ کے پاس ہے جس پہ ان پٹ لکھا ہوا ہے یہ کورسپونڈ کرتی ہے سملیٹی میٹرکس کو جو ایک ایسی ڈیٹا میٹرکس سے بنائی گئی ہے جس میں کہ 3 کلسٹر ڈال دیے گئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ بلیک پوائنٹس بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور کچھ آپ کو اس میں وائٹ پوائنٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے. جو وائٹ پوائنٹس ہیں وہ مسنگ ڈیٹا ہے، یعنی کہ مسنگ ڈیٹا یہ جو مسنگ ڈیٹا یہ سملیٹی میٹرکس میں بھی ہو سکتا ہے اور مسنگ ڈیٹا جو ہے ڈیٹا میٹرکس میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا کوالٹی کا ایک ایشو ہے کہ ڈیٹا مسنگ بھی ہوتا ہے. اس کا جو گراف ماڈل تھا اس میں مسنگ ڈیٹا کے کورسپونڈنگ ایجز مسنگ ہوں گے. اس میں جو آپ کو بلیک پوائنٹس نظر آ رہے ہیں یہ کورسپونڈ کر رہے ہیں نوائز کو، یعنی کہ وہ ڈیٹا جو کہ وہ ویلیوز ڈیٹا کی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جی. اور ان دا گراف ماڈل یہ وہ ایڈیشنل ایجز ہیں. تو آپ نے دیکھا عزیز طلباء طالبات کے ان پٹ میٹرکس عام حالات میں بھی ڈیٹا میٹرکس کے بعد جو ان پٹ میٹرکس بنتی ہے سملیٹی میٹرکس وہ کچھ ایسی ہی لگتی ہے. اب میں اس پہ کلسٹرنگ پرفارم کرتا ہوں. اب کلسٹرنگ کی میری ایک اپنی ٹیکنیک ہے انڈیجنس. جب میں اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے کلسٹرنگ کرتا ہوں تو جو اس سے رزلٹ آتا ہے وہ آپ کی اسکرین پہ ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے آؤٹ پٹ. اس میں آپ دیکھیں کہ 3 کلسٹر بڑے واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں، ان کو کلر کوڈ بھی کر دیا گیا ہے، اور کلسٹر کے اندر جو وائٹ اسپاٹس ہیں مسنگ ڈیٹا کو کورسپونڈ کر رہے ہیں، بلیک اسپاٹس جو ہیں وہ نوائز کو کورسپونڈ کر رہے ہیں. یاد کریں جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک اچھی کلسٹرنگ ٹیکنیک کو روبسٹ ہونا چاہیے. یہ جو ٹیکنیک میں نے آپ کو دکھائی ہے جس کے ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک روبسٹ ٹیکنیک ہے کہ اتنے نوائز میں بھی اس نے بڑی صحیح قسم کی کلسٹرنگ کر دی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں ایک ڈیٹا مائننگ ٹیکنیک کے بارے میں بتایا تھا جس کو کہتے ہیں جینیٹک الگوریدمس. تو جو میں نے خود بھی کر کے دیکھا ہوا ہے کہ زیادہ نوائز میں جینیٹک الگوریدم اچھے نہیں چلتے. یہ جو میں نے آپ کو گراف بیس ٹیکنیک بتائی ہے یہ خاصی روبسٹ ٹیکنیک ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی سیمولیٹڈ ڈیٹا کی، یعنی کہ ڈیٹا خود ہی جنریٹ کیا تھا، اس میں کلسٹر بھی خود ہی ڈالے تھے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ریئل ڈیٹا سیٹ کی جس میں کہ ایگریکلچر ڈیٹا کو استعمال کیا گیا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں اب آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں اور وہ ایکچوئل ریئل ڈیٹا کی مثال ہے. ڈیٹا مائننگ ایگریکلچر ڈیٹا. اس میں نے کیا کیا جی، اس میں نے ایک ڈپارٹمنٹ آف پیسٹ وارننگ ہے اس سے پیسٹ اسکاؤٹنگ کا ڈیٹا لیا، ایئر 2001 کا اور ایئر 2002 کا. اس کی میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل بھی بتاؤں گا. اور اس ڈیٹا کو لے کے اس میں کچھ ایٹریبیوٹس پہ کیے. ایٹریبیوٹس تھے کہ ورائٹی کون سی استعمال کی گئی ہے، فارم کا ایریا کتنا ہے، اور پیسٹیسائڈ کون سا استعمال کیا گیا تھا. ان ایٹریبیوٹس کو کچھ لے کے میں نے کچھ 1-2 ایٹریبیوٹس اور بھی ساتھ لیے، اس کو لے کے ایک سملیرٹی میٹرکس بنائی یوزنگ دا پیئرسن کورلیشن.
اب وہ جو سملیٹی میٹرکس ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ویلیوز بٹوین +1 اینڈ -1 ہوتی ہیں. تو جیسے کہ میں نے آپ سے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈیٹا مائننگ کو ڈیٹا اس طرح ریپرزینٹ کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھنا بھی آسان ہو. تو جو پازیٹیو کو ریلیشن ہے موسٹ پازیٹیو یعنی کہ +1 اس کو گرین سے ریپرزینٹ کیا, اور جو نیگیٹو یعنی کہ -1 اس کو ریڈ سے ریپرزینٹ کیا. اور جیسے جیسے یہ ویلیوز 0 کی طرف بڑھتی گئیں ان کا شیڈ ڈارک کرتے گئے. تو اس کے نتیجے میں جو سملیٹی میٹرکس بنی کلر کوڈڈ وہ آپ کی اسکرین پہ آ چکی ہے, جس کے نیچے ان پٹ لکھا ہوا ہے. جس کو آپ ڈیٹا ویژولائزیشن بھی نوے کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ اس ڈیٹا سیٹ میں شاید 600 یا 700 ریکارڈز تھے, تو جو ان کے آپس کے ریلیشن شپس ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ ایک ٹیبل جس میں کہ 700 ریکارڈز ہوں ایک نظر میں نہیں دیکھ سکتے, لیکن اس ان پٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے اوپر کلسٹرنگ ٹیکنیک استعمال کی. جب اس پہ کلسٹرنگ کی تو جو رزلٹ آیا وہ اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکا ہے, جس کے نیچے کہ آؤٹ پٹ لکھا ہوا ہے کلسٹرڈ آؤٹ پٹ. اس میں کلسٹرز کہاں پہ ہیں یہ دیکھیں, اب آپ کے سامنے یہ کلسٹرز آ چکے ہیں. ویسے بھی کلسٹرز نظر آ رہے تھے کہ جو گرین پوائنٹس ہیں وہ آپس میں گروپ کر گئے ہیں, یعنی کہ جو ہائی کورلیشن والے پوائنٹ تھے, یعنی کہ وہ ریکڈز جن میں ہائی ایسوسیشن تھی وہ ساتھ گروپ کر چکے ہیں, اور ان کے ساتھ گروپنگ ہمیں چاہیے تھی, اور جن پوائنٹس میں ایسوسیشن کم تھی وہ ریڈ الگ ہو چکے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں اور سمجھیں تو جو ان پٹ میٹرکس ہے اور جو آؤٹ پٹ میٹرکس ہے وہ دونوں آئیڈینٹیکل ہیں, صرف روز اور کالمز کے آرڈر کو چینج کر دیا گیا ہے. جو کلسٹر آپ کو آؤٹ پٹ میں نظر آ رہا ہے یہ ڈیٹا یہ ریلیشن شپ ان پٹ میں بھی تھا, لیکن ری آرڈرنگ کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ چیز جو ہے اس نے کر کے دکھا دیا ہے. انٹرسٹنگ انف اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن پہ جائیں اور ڈیٹا مائننگ اور ایگریکلچر پہ سرچ کریں تو آپ کو شاید 4 لاکھ سے زیادہ ہٹس نظر آئیں گی. تو یہ جو ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاید چوتھے 5ویں نمبر پہ آئیں گے, جو کہ آپ کے استاد کا کام ہے. تو اس کے بعد میں اب ذرا اور ڈیٹیل میں جاتا ہوں اور آپ کو مزید ٹیکنیکس کے اور ان کے بارے میں بتاتا ہوں. تو یہ تو ہم نے بات کی کلسٹرنگ کے بارے میں. اس میں ایک بات بتاتا چلوں میں کلاسیفیکیشن ڈسکس کرنے سے پہلے, کہ یہ جو رزلٹ آئے اس کا سگنیفیکنس کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس نے کیا ہے. اس نے کیا یہ کہ اس رزلٹ سے یہ پتہ چلا کہ کون سے فارمرز یعنی کہ بڑے زمیندار یا چھوٹے زمیندار کس طرح کی ورائٹیز استعمال کر رہے ہیں, کون سا پیسٹیسائڈ استعمال کر رہے ہیں, کس کوانٹٹی میں استعمال کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے جو کہ پیسٹیسائڈ بناتی ہے, یا ایک جو کہ سیڈ بناتے ہیں کاٹن کے, تو ان کے لیے بڑے کام کی انفارمیشن ہے کہ اس کو کیسے اور کب اور کہاں استعمال کرنا ہے. اب میں آپ کو کلاسیفیکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کلاسیفیکیشن کام کیسے کرتی ہے. کلاسیفیکیشن سمجھنے کے لیے پہلے تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک تصویر دکھاتا ہوں, آپ اس تصویر کو دیکھیں, اس کے بعد میں تھوڑا اس کو ایکسپلین کروں گا. تو ایک نظر آپ اسکرین پہ ڈالیں. آپ اسکرین پہ دیکھیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے, اس کے سامنے ایک اس کو پجن ہول باکس بھی کہتے ہیں, ایک الماری سمجھ لیں. اس الماری کے اندر بہت سے خانے ہیں, باکسز بنے ہوئے ہیں, یعنی کہ ہر خانہ اور باکس جو ہے وہ ایک کلاس کو کورسپونڈ کرتا ہے. اور یہ جو پوری کی پوری الماری ہے یہ کلاسیفائر ماڈل ہے. اب اس شخص کے ساتھ ایک اسٹیک بھی پڑا ہوا ہے جو کہ ان سین ڈیٹا کا ہے, یعنی کہ اس کے بارے میں یہ نہیں پتہ کہ یہ ڈیٹا سیٹ یا یہ پیجز جو ہیں یہ کس کلاس کو یا کس پجن ہول کو بلانگ کرتے ہیں. تو جو کلاسیفیکیشن ٹیکنیک ہے اس کی بیسس پہ آپ اس ماڈل کو استعمال کریں گے اور ہر پیج کو اٹھا کے اس کے خانے میں ڈال دیں گے, اس کو اٹھا کے اس کے خانے میں ڈال دیں گے, اور اس طرح کلاسیفیکیشن ہو جائے گی. مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ کلاسیفیکیشن کرنے کے لیے آپ کے پاس نہ صرف ایک ماڈل پہلے ہونا چاہیے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کلاسز کون سی ہیں اور کلاسز کتنی ہیں اور ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. آپ میری بات سمجھے. تو جب آپ ایک کاغذ اٹھائے گا وہ شخص, تو اس کاغذ پہ جو چیزیں ڈیٹا ہے اس کی پراپرٹیز کی بیسس پہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے خانے یا پجن ہول میں اس کاغذ کو ڈالنا ہے, اور اس طرح کلاسیفیکیشن ہو جائے گی. آپ میری بات سمجھیں. اس کے کیا استعمال ہیں کلاسیفیکیشن کے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھے. فار ایگزامپل کسٹمر سیگمنٹیشن کرنی ہے, یا اگر فراڈولنٹ ٹرانزیکشن ہیں ان کو پکڑنا ہے, یعنی کہ یہ منی لانڈرنگ کی پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی ڈیٹا مائننگ استعمال کی جاتی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں اور فارملی بتاتا ہوں کہ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ کیسے چلے گی, ہاؤ کلاسیفیکیشن ورکس. اس میں جو جیسے کلاسیفیکیشن کام کرتی ہے
کچھ تو میں آپ کو پچھلی سلائیڈوں میں پچھلے لیکچر میں ذرا بتاتا رہا ہوں تھوڑا تھوڑا، یعنی کہ اٹ واز کائنڈ آف اسپرنکلڈ اکراس آل دوز لیکچرس، لیکن اب میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں. یہ ٹیکنیک اس طرح چلے گی کہ آپ ڈیٹا سیٹ لیں گے اور اس کے دو حصے کر دیں گے. ایک کو آپ کہیں گے ٹریننگ سیٹ، ایک کو آپ کہیں گے ٹیسٹ سیٹ. تو جو ٹریننگ سیٹ ہے اس کو استعمال کر کے ایک ماڈل بنائیں گے، ٹھیک ہے جی، اور وہ آپ کا کلاسیفائر ماڈل ہوگا. اب جو آپ کا ٹیسٹ سیٹ ہے اس کا ہر ریکارڈ جو ہے وہ آپ اس ماڈل میں ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کا ماڈل اس ریکارڈ کو کون سی کلاس اسائن کرتا ہے. کیونکہ یہ کلاسیفیکیشن کی پرابلم ہے، اس لیے جس ڈیٹا سیٹ کے آپ نے دو حصے کیے تھے آپ کو ہر ریکارڈ کی کلاس کے بارے میں بھی پتہ ہے. تو جو آپ کا ٹیسٹ سیٹ ہے اس کے جو ریزلٹس آئیں گے کلاسیفیکیشن کے، اس ریزلٹ کو آپ چیک کریں گے اس کی ایکچوئل کلاس کے ساتھ، اور اس کی ایکوریسی کیا ہوگی، جتنے میچز ہوئے ہیں ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف ریکٹس. دیٹس اٹ. اس کو آپ کانفیڈنس لیول بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اس ماڈل کی ایکوریسی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا آپ کی انٹرسٹ کے لیے تھوڑے میں نے اس کو ایک شکل بھی بنا دی ہے جس میں کچھ پلییں اور کچھ ویلز چل رہے ہیں. وہ عام طور پہ کوئی ایسی تو انجن نہیں ہوتا ڈیٹا مائننگ کا، لیکن یہ صرف آپ کی سمجھانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اگزامپل دیتا ہوں اور اس سے میں آپ کو ایک اچھا پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا. جی ساتھیو، تو وہ انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اور یہاں پہ ہم ماڈل کی بیس پہ پریڈکشن کریں گے. یعنی کہ ہم ایک ڈیٹا سیٹ لیں گے، اس ڈیٹا سیٹ کو استعمال کر کے ہم اس میں حصہ کر کے ایک ٹریننگ سیٹ بنائیں گے. ٹریننگ سیٹ سے اس کا ایک کوئی رولز بنیں گے اور ماڈل بنے گا، پھر اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے اور سارا کچھ کریں گے. میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں. وہ ایگزامپل سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ریکوائرمنٹ بتاؤں کہ یہ ایگزامپل کرنے کی ضرورت کیا تھی. وائی ڈیٹا مائننگ، واٹ ڈیٹا مائننگ کین ڈو فار می. ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جس کے پاس بھی جائیں گے کہ میں نے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ پڑھ لی ہے، مجھے ڈیٹا مائننگ آتی ہے، وہ پوچھے گا بھائی آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ڈیٹا کوالٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ اسائننگ پرائورٹیز ٹو دا ڈیٹا سیٹس، اور اس میں ہم نے ایک گروپ پرائورٹیز کی یا گروپ پریسیڈنس کی بات کی تھی. یاد آیا آپ کو؟ گروپ پریسیڈنس کی بات بھی کی تھی. اس کا کانسیپٹ کیا تھا؟ کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ کے پاس دو مختلف سورسز سے ڈیٹا آپ کے پاس آیا ہے. ایک سورس میں کسٹمرز نے اپنی جینڈر بتائی تھی، تو وہ آپ کے پاس اور صحیح پروسیسز سے گزر کے ڈیٹا آیا ہے، تو آپ کو کسٹمر کی جینڈر پتہ ہے. ٹھیک ہے جی، کسٹمر کی جینڈر آپ جانتے ہیں، تو ہائی کوالٹی ڈیٹا ہے. لیکن بہت سے کسٹمرز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جینڈر نہ بتائی ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اس ڈیٹا کی کوالٹی جو ہے وہ ذرا کوشچنیبل ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو کسٹمر کا نام تھا اس کی بیسس پہ آپ نے جینڈر اسائن کرنی شروع کی. بھئی اگر نام تو بڑا واضح قسم کا تھا، زنانہ نام جیسے کہ نوشابہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جینڈر جو ہے یہ فیمیل ہے. اگر نام جو ہے وہ مردانہ ہے جیسے کہ اسماعیل ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جینڈر جو ہے یہ مرد کی ہے. جی ساتھیو، لیکن بعض ایسے بھی نام ہوتے ہیں کہ جن کی بیس پہ آپ جینڈر اسٹیبلش نہیں کر سکتے. جیسے کہ فردوس ہے. فردوس نام کسی مرد کا ہے کہ عورت کا ہے. جیسے کہ نام رفت ہے، مرد کا ہے کہ عورت کا ہے. جیسے کہ نام شاہین ہے، مرد کا ہے کہ عورت کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ آپ نے اس طرح کا سچویشن آ گئی، وہاں آپ جینڈر کیسے بتا سکتے ہیں، صحیح جینڈر، اگر وہاں پہ کسٹمر نے جینڈر نہیں بتائی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں یہ لیکچر ڈسکس کر رہا تھا ڈیٹا کے ریفرنس سے، ڈیٹا کلین کرنے کے بارے میں، تو وہاں پہ ایک مثال دی تھی کہ ڈیٹا مائننگ سے بھی آپ ڈیٹا کلینزنگ کر سکتے ہیں. یاد آیا آپ کو؟ اور میں نے بڑی وہ تیزی سے پوائنٹس گزار دیے تھے، اس لیے کہ میں نے موجودہ لیکچر میں یعنی کہ لیکچر 31 میں اس کے لیے مثال رکھی ہوئی تھی، انہی پوائنٹس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. یہ زیادہ مناسب ٹائم تھا. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کسٹمر ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اس کسٹمر ڈیٹا کو لے کے ہم کیسے کلاسیفیکیشن ماڈل بنا سکتے ہیں کہ جس کی بیسس پہ ہم ان کسٹمرز کی
جینڈر کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، کافی حد تک صحیح طور پہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ جنہوں نے اپنی جینڈر نہیں بتائی ہوئی. تو اس میں ایک تو جو ڈیٹا کلینزنگ کا اسپیکٹ تھا وہ بھی کور ہو جائے گا، جو کلاسیفیکیشن کی جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. یعنی کہ ایک تیر سے یعنی کہ دو شکار تو کوئی نہیں ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اب جو میں نے آپ کو ساری کلاسیفیکیشن کے بارے میں بتایا تھا، ماڈل کے بارے میں بتایا تھا، کلاسیفائر کے بارے میں بتایا تھا، اس کو سب چیزوں کو جوڑتے ہیں اور آپ کی اسکرین پہ میں پریزنٹ کرتا ہوں. تو آپ اسکرین پہ دیکھیں، میں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ چھوٹی سی اینیمیشن بھی چلتی جائے گی تاکہ بات آپ کو سمجھ آتی جائے. اسکرین پہ ایک ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے جس میں کہ ہم نے آبزرویشنز اور میجرمنٹس اور مختلف چیزیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں. اس ڈیٹا بیس میں آف کورس بہت سارے ٹیبلز بھی ہیں. تو میں نے اس ڈیٹا بیس میں سے ایک ٹیبل کا ایک حصہ باہر نکال دیا، ٹھیک ہے جی. اور اس حصے میں تھوڑے سے ریکارڈز ہیں، صرف 6 ریکارڈز ہیں اور اس میں 4 کالمز ہیں. ایک نیم ہے اور ایک ٹائم ہے. ٹائم کا مطلب ہے کہ کسٹمر نے دکان میں کتنا ٹائم اسپینڈ کیا، اور آئٹمس کالم کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کتنے آئٹمس خریدے. اور جینڈر جو ہے آف کورس اس کی جینڈر یا جنس ہے اس کی، جو کہ میل اور فیمیل ہے. تو یہاں پہ جو نام اتفاق سے نام اس طرح کے ہیں جس سے جینڈر صحیح پتہ بھی چل جاتی ہے، اور جینڈر کسٹمر نے خود بتائی ہوئی بھی ہے. اب ہم اس ڈیٹا کو، یہ جو ٹریننگ سیٹ تھا، یعنی کہ جو بہت بڑا آپ کا ڈیٹا سیٹ تھا اس میں سے آپ نے ایک سب سیٹ نکالا تھا، اس ٹریننگ سیٹ کو آپ کلاسیفائر الگوریدم میں ڈال دیتے ہیں. اب جب آپ نے اس کو کلاسیفائر الگوریدم میں ڈال دیا تو وہ آٹومیٹکلی اس سارے ڈیٹا کی انالیسس کرے گا، اور اس کی انالیسس کرنے کے بعد جو کلاسیفائر الگوریدم ہے وہ ایک ماڈل بنائے گا. جو ماڈل میں آپ کو پچھلے لیکچر سے کہتا آ رہا ہوں کہ ایک کلاسیفیکیشن میں ماڈل ہوتا ہے. تو وہ جو ماڈل بنے گا وہ ماڈل کیا ہوگا؟ ماڈل یہ ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ اگر سے فار ایگزامپل اپنی بہن کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ شاپنگ کرنے کہیں جائیں، اگر آپ سے مرد ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جتنا ٹائم آپ چیزیں سلیکٹ کرنے میں اور خریدنے میں لگاتے ہیں، خواتین اس سے زیادہ ٹائم لگاتی ہیں، یہ پتہ ہے آپ کو. اور بلکہ وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ بھئی آپ تو بڑی فوری جو ہے نا چیز کو دیکھتے ہیں اور خرید لیتے ہیں، 4 دکانیں میں اور بھی تو دیکھ لیتے، اس سے کوئی بہت اور بھی تو کرا لیتے. تو مرد ذرا ٹائم کو زیادہ ایفیشینٹلی استعمال کرتے ہیں. چونکہ میں مرد ہوں اس لیے میں مردوں کی سائڈ لے رہا ہوں. تو یہ جو ماڈل بنا وہ ماڈل کیا تھا؟ وہ ماڈل ایک فائنڈنگ ہے. وہ فائنڈنگ کیا ہے کہ اس ڈیٹا کی بیس کے اوپر پر آئٹم کتنے سیکنڈز کسٹمر لگاتے ہیں یا کتنا منٹس کسٹمر لگاتے ہیں. منٹ از اے مور اپروپریٹ یونٹ اوور ہیئر. تو ٹائم کے یونٹس یہاں پہ منٹس میں ہے. تو اس ڈیٹا کی بیس پہ یہ پتہ چلا کہ اگر پر آئٹم خریدنے پہ 6 منٹ یا اس سے زیادہ منٹ لگیں تو کسٹمر کی جینڈر فیمیل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ خاتون ہوتی ہے. تو یہ ماڈل ہے. ماڈل کیا ہے؟ ماڈل ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن بھی ہو سکتا ہے. ماڈل جو ہے ایک اف دین اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ڈیٹا مائننگ کے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ واٹ ڈیٹا مائننگ از، اف دین از ڈیٹا مائننگ. یہ رولز ہیں اور یہ رول آٹومیٹکلی نکلتے ہیں. آٹومیٹکلی مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ڈیٹا ڈالا رول کھٹ سے باہر آ گیا. وہ پوری اس کی سائنس ہے وچ از بیانڈ دا اسکوپ آف دس کورس آلسو. تو یہ آپ کے پاس ماڈل بن گیا. اب آپ نے اس ماڈل کو استعمال کرنا ہے. پہلے تو آپ نے اس ماڈل کی ایکوریسی ٹیسٹ کرنی ہے. تو وہ کیسے ایکوریسی ٹیسٹ کریں گے؟ اب آپ دوبارہ اسکرین پہ دیکھیں اور اس کی اگلی جو ہے نا سیٹ آف امیجز وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب ہم نے یہ کیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلے ہم نے ٹریننگ ڈیٹا کو استعمال کیا تھا. اب آپ نے ٹیسٹ ڈیٹا لیا. وہ جو ٹیسٹ ڈیٹا تھا ظاہر ہے اس میں ٹیبل بڑا سا ہے، اس میں اور بھی کالمز ہیں. اس میں سے آپ نے 3 ریکارڈز رینڈملی پک کر کے نکال لیے آسانی کے لیے. 3 ریکارڈز، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ 6 ریکارڈز کی بیسس پہ سسٹم کو ٹرین کریں اور 3 کی بیس پہ اس کو ٹیسٹ کر لیں. اب جو آپ نے 3 ریکارڈ نکالے ان کو ذرا ہم باری باری دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ پہلے ریکارڈ کو دیکھیں، طاہر صاحب. اب کسی کا اگر نام طاہر ہے تو میری ان سے معذرت ہے، یہ محض اتفاق ہے، یہاں پہ یہ مثال آ گئی ہے. تو جو طاہر صاحب ہیں انہوں نے 20 منٹ لگائے اور ایک آئٹم خریدا اور جینڈر ان کی میل ہے.
تو یہ تو ہمارے رول کے خلاف ہو گیا. آف کورس چیزیں رول کے خلاف ہو سکتی ہیں, ایکسیپشن ہے, یہ نوائز کنڈیشن بھی ہے. اب آپ اگر یونس صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے 11 منٹ لگائے, اور 11 منٹ لگا کے انہوں نے 2 آئٹم خریدے. ہاں, دس از ایز پر رول. اس کے ساتھ ساتھ جو یاسین صاحب ہیں انہوں نے 3 منٹ لگائے اور 1 آئٹم خریدا. تو یہ بھی ایز پر رول ہے, یعنی کہ جینڈر تو میل ہونی چاہیے تھی. اب یہ جو ٹیسٹ ڈیٹا تھا اس کو آپ نے استعمال کیا, کلاسیفائر میں لے گئے, اور یہاں پہ آپ کے 3 میں سے 2 میچز ہو گئے تھے, یعنی کہ 2/3 66% اس کی ایکوریسی ہے. آف کورس اگر آپ ڈیٹا اور ایڈ کرتے تو ایکوریسی میں اور چینجز آ جاتی ہیں. اب آپ نے ان سین ڈیٹا اٹھایا. ان سین ڈیٹا کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ ریکارڈ اٹھایا کہ جس کی آپ کو جینڈر نہیں پتہ. ٹھیک ہے جی, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کسٹمر نے کتنا ٹائم لگایا تھا اور کتنے آئٹمس خریدے تھے. جس کسٹمر کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا نام فردوس ہے, اور اس کسٹمر نے 15 منٹ لگائے تھے اور 1 آئٹم خریدا تھا. اب اگر ہم اس ماڈل کے اوپر جائیں جو ہم نے ٹریننگ ڈیٹا کے بیس پہ کریٹ کیا تھا, تو پتہ چلا کہ اگر 1 آئٹم خریدنے کے لیے 6 منٹ یا اس سے زیادہ لگیں تو خریدار کی جنس عورت یا فیمیل ہوتی ہے. تو اب ہم نے ڈیٹا مائننگ کر کے جو مسنگ ڈیٹا تھا اس کو فل ان کر دیا. کیسے کیا؟ کلاسیفیکیشن استعمال کر کے کیا. آپ میری بات سمجھیں؟ گڈ, اچھی بات ہے. اب میں آپ سے اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتا ہوں. تو یہ پوائنٹ ذرا سمجھنے والا ہے, کلسٹرنگ ورسز کلسٹر ڈیٹیکشن. یہ آپ ذرا غور سے بات سمجھیں. 2 چیزوں کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹا کو ہم نے کلسٹر کر لیا. جب ڈیٹا کو کلسٹر کر لیا, کلسٹرنگ ہو گئی, اب اس میں سے آپ نے کلسٹر کو ڈیٹیکٹ کیا. یہ تو ہوگی کلسٹرنگ فرسٹ اینڈ فالوڈ بائی کلسٹر ڈیٹیکشن. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک سلائڈ دکھائی تھی, چند 2-3 سلائڈیں پیچھے, جس میں ان پٹ تھی اور آؤٹ پٹ تھی, کلر کوڈ اس کو کیا ہوا تھا. اب اگر آپ ان کلسٹرڈ ان پٹ لیں اور اس میں کلسٹر کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں وداؤٹ پرفارمنگ کلسٹرنگ, تو وہاں تو کچھ نہیں نکلے گا. شاید کوئی چھوٹا موٹا کوئی ٹکڑا کسی کلسٹر کا آپ پکڑ لیں. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب تک کلسٹرنگ ہو نہ جائے, کلسٹر ڈیٹیکشن سے کوئی کام کی چیز نہیں نکلتی. ٹھیک ہے جی. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ جو کہ نئے ڈیٹا مائننگ کی فیلڈ میں آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں, جبکہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. دے آر پولز اپارٹ. کلسٹر ڈیٹیکشن اس وقت آپ کامیابی سے کر سکتے ہیں جب کلسٹرنگ کر لی ہو. میری بات سمجھیں؟ اب آپ کو ذرا سمجھانے کے لیے, اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے, میں آپ کو پچھلی ایگزامپل جیسی ہی ایک ایگزامپل مثال دیتا ہوں اور اس کو دیکھتے ہیں. کلسٹرنگ ورسز کلسٹر ڈیٹیکشن ایگزامپل. اب جو امیج آپ کے سامنے اسکرین پہ آئی ہے, جس کو کہ میں نے امیج اے کا نام دیا ہے, آپ بتا سکتے ہیں اس میں کتنے کلسٹرز ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں. آپ کچھ نہیں بتا سکتے. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر پوائنٹ جو ہے وہ ایک کلسٹر ہے, بٹ دیٹ از یوز لیس انفارمیشن. اس ڈائیگرام میں جو فگر اے ہے, اس میں کلسٹر ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے, اس لیے کلسٹر اس میں نظر ہی نہیں آ رہے. جب ہم کلسٹر ڈیٹیکشن کرتے ہیں تو کلسٹرز کا نظر آنا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ کمپیوٹر کی آنکھیں نہیں ہوتی. ڈیٹا سیٹ اتنا بڑا ہو سکتا ہے, اس میں اتنے زیادہ ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ ڈسپلے ہی نہ کرا سکیں. اگر ڈسپلے کرائیں تو اس کو دیکھ ہی نہ سکیں. اس لیے کلسٹر کا نظر آنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ فگر بی کو دیکھیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہے. یہاں کتنے کلسٹرز ہیں؟ یہاں بڑے واضح طور پہ 3 کلسٹرز ہیں. ٹھیک ہے جی. اب میں یہ کہتا ہوں, جو کہ میں صحیح کہتا ہوں, کہ جو فگر اے ہے اور جو فگر بی ہے یہ آئیڈینٹیکل فگرز ہیں, یہ آئیڈینٹیکل میٹریسز ہیں. فرق ان میں کیا ہے کہ فگر اے کو ری آرڈر کیا گیا ہے پراپر ایک سائنٹیفک طریقے سے, ری آرڈرنگ کی گئی ہے میری اپنی ٹیکنیک سے, اور اس سے فگر بی بن کے آ گئی ہے. تو فگر بی از دا کلسٹرڈ آؤٹ پٹ. جو کلسٹرڈ آؤٹ پٹ ہے, اس میں اگر آپ کلسٹر ڈیٹیکشن کریں گے تو بڑی کامیابی سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ 3 کلسٹر پکڑ لیں گے. لیکن اگر آپ فگر اے کو ان پٹ کے طور پہ لیں تو پھر آپ شاید کچھ بھی نہ پکڑ سکیں کام کی بات. ڈیٹا مائننگ کے بارے میں عام طور پہ ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے. جو لوگ نئے ڈیٹا مائننگ میں آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کلسٹر ڈیٹیکشن
اور کلسٹرنگ ایک ہی چیز ہے. اور کلسٹر ڈیٹیکشن کا ایک بڑا مشہور الگوریدم ہے, بلکہ ہیورسٹک کہہ سکتے ہیں اسے, جس کا نام کے مینز ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کے مینز ہی سب کچھ ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ مینز کیسے کام کرتا ہے. جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ دوبارہ فگر اے کو دیکھیے گا اور پوچھیے گا اپنے آپ سے کہ کیا کے مینز فگر اے پہ صحیح کام کرتا یا فگر بی پہ صحیح کام کرتا ہے. ساتھیوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کے مینز ٹیکنیک ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. کے مینز ٹیکنیک کے 4 سٹیپس ہیں. 4 سٹیپس. پہلے سٹیپ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, جو میرا ڈیٹا سیٹ ہے میرے خیال میں اس میں کے نمبر آف کلسٹرز ہیں. یہیں سے اس کا نام کے مینز نام پڑا ہے اس کا. جب آپ کے کلسٹرز بتا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کلسٹر ڈیفائن کیے تھے ان کلسٹرز کا سینٹرائڈ پوائنٹ کون سا ہے. سینٹرائڈ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ وچ پوائنٹ از اے موسٹ ریپرزینٹیو ویلیو آف دو پوائنٹس ان دیٹ کلسٹر. میں بھی آپ کی آسانی کے لیے 2 ڈائمینشنل اسپیس کی بات کر رہا ہوں, ورنہ کے مینز ٹیکنیک جو ہے اٹ کین ورک فار ملٹی ڈائمینشنل ٹیکنیکس, ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا سیٹس, ناٹ ٹیکنیکس. تو کے مینز کا جو سیکنڈ اسٹیپ تھا, آپ نے سینٹرائڈ نکال لیا جو کہ پوائنٹس کا مین بھی ہو سکتا ہے, اس لیے بھی اس کو کے مینز کہا جاتا ہے. اب جب آپ نے وہ سینٹرائڈ پوائنٹ نکال لیا یا مین پوائنٹ نکال لیا, تیسرے اسٹیپ میں آپ ہر پوائنٹ کا جو کہ اس سیٹ میں موجود ہے اس کا ڈسٹنس لیتے ہیں اس ہر سینٹرائڈ پوائنٹ کے ساتھ. اور جن پوائنٹس کا ڈسٹنس اس مین یا سینٹرائڈ پوائنٹ سے ایک تھریشولڈ سے اوپر ہوتا ہے ان کو آپ کہتے ہیں ہاں جی یہ پوائنٹس ایک کلسٹر کو بلانگ کرتے ہیں, یہ پوائنٹس اس کلسٹر کو بلانگ کرتے ہیں. یہ بات سمجھ گئے آپ. چوتھا جو اس کا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس پروسیس کو آپ ریپیٹیڈلی ریپیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ نے جو نیا کلسٹر بنایا اس کا پھر مین نکالتے ہیں ہر کلسٹر کا, اور ہر پوائنٹ کا اس کا مین سے فاصلہ معلوم کرتے ہیں, اور کلسٹرز کو دوبارہ سے آپ ری کنفیگر کرتے ہیں. یہ آپ اس وقت تک کرتے ہیں جب تک کہ کلسٹر میں کوئی چینج نہیں آتا, اور عام طور پہ اس سے اچھے جواب آ جاتے ہیں. اب یہ چیز دیکھنے میں کیسے لگتی ہے, کیسے کام کرتی ہے, میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں, بعض خاصی واضح ہو جائے گی. تو آپ پہلے فگر کو دیکھیں اسکرین پہ جو کہ فگر اے ہے. اس فگر میں آپ کو 2 رنگوں کے پوائنٹس نظر آئیں گے جن کا رنگ فرق ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں جو ان پٹ کا پہلا سٹیپ تھا کہ جی ٹھیک ہے جی یہ جو ایک سیٹ آف کلرز ہیں یہ ایک کلسٹر ہے, جو دوسرا سیٹ آف کلرز ہے یہ دوسرا کلسٹر ہے. اور اب آپ دیکھیں ان کے اوپر پالیگون بن گئے ہیں جو کہ ان کلسٹرز کو سگنیفائی بھی کر رہے ہیں. یہ فگر اے ہے. بات سمجھ گئے آپ, بات سادہ ہے یہاں تک, آگے بھی انشاءاللہ سادہ ہی ہوگی. اب آپ فگر بی کو دیکھیں, یہاں پہ نئے پوائنٹس آ گئے ہیں ریڈ رنگ کے اندر, جو کہ ہر کلسٹر کے اندر, یعنی کہ 2 کلسٹر تھے ان میں ریڈ پوائنٹ آ گیا. یہ جو ریڈ پوائنٹ یہاں پہ آیا ہے یہ وہ سینٹرائڈ ہے یا وہ مین پوائنٹ ہے جو کہ اس کلسٹر کے پوائنٹس کا مین پوائنٹ ہے. یہ بات سمجھ گئے آپ, اس کلسٹر کے پوائنٹس کا مین پوائنٹ ہے. اب آپ کے الگوریدم نے اس کلسٹر, بلکہ اس کلسٹر کے باہر بھی جو پوائنٹس ہیں اس مین پوائنٹ سے ڈسٹنس میجر کرنا ہے, اور جو ڈسٹنسز ایک تھریشولڈ سے اوپر ہوں گے وہ ایک کلسٹر میں چلے جائیں گے فار ایچ مین پوائنٹ. تو اب فگر بی سے, جس میں کہ یہ آپ نے ریڈ پوائنٹ دیکھا, فگر سی کے اوپر آ جائیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ڈسٹنسز تھے ان کی بیسس کے اوپر نئی کلسٹرنگ باؤنڈریز بنا دی گئی ہیں, اور جو فگر ڈی ہے اس میں نے وہ باؤنڈری ہٹا دی ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو کہ اب نئے کلسٹر میں آ چکا ہے. تو اس کو جب ریپیٹ کرتے جائیں گے تو یہ اور چیز فائن ہو جائے گی. یہ تو تھا اس کا ایگزامپل کہ کے مینز کیسے کام کرتا ہے. اب میں آپ کو مختصر طور پہ ایک کامنٹ دے دوں, اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کامنٹ یہ ہے کے مینز کے بارے میں کہ کے مینز از فیئرلی فاسٹ ٹیکنیک. اس کی میں زیادہ ٹائم کمپلیکسٹی انالیسز نہیں کرتا. ویری فاسٹ, فیئرلی فاسٹ ٹیکنیک, اور عام طور پہ یہ ٹرمینیٹ کرتا ہے تو جو کلسٹرنگ بنتی ہے وہ خاصی اچھی ہوتی ہے. یہاں تک تو باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اس کے آگے کیا, اس کے آگے یہ کہ یہ صرف اس ڈیٹا سیٹ کے لیے کام کر سکتا ہے جہاں پہ مین کا کانسیپٹ ہے. اگر آپ کے پاس سے لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہیں یا ان کی پسند ناپسند ہے یا ان کی آنکھوں کے رنگ ہیں, بالوں کے رنگ ہیں,
وہاں پہ کے مینس کیسے کام کرے گا. پہلا مسئلہ یہ ہے کے مینس کے ساتھ. دوسرا مسئلہ کے مینس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو نمبر آف کلسٹرز بتانے پڑیں گے ان ایڈوانس, یعنی کہ دس از ناٹ سپروائزڈ, نہ دس از سپروائزڈ لرننگ, دس از ناٹ انسپروائزڈ, دس از سپروائزڈ لرننگ. اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کلسٹر کتنے ہیں؟ اگر آپ غلط کلسٹر کا کوانٹٹی دے دیں گے, یہ چیز چلے گی, ٹرمینیٹو کی جواب اچھا نہیں ہوگا, تو آپ بس پلے کرتے رہیں گے. اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے, وہ یہ کہ اس میں جب نوائز آتا ہے تو یہ بڑے خراب رزلٹ دیتا ہے, یعنی کہ یہ روبسٹ ٹیکنیک نہیں ہے کے مینس کی. اور آخری مسئلہ یہ بتاتا چلوں, مسئلہ یہ ہے کہ جو کلسٹر اس میں بنتے ہیں ان کلسٹرز کو دے ہیو ٹو بی کنویکس. کنویکس کا مطلب یہ کہ اگر آپ ایک پالیگون بنائیں اور اس میں کسی دو پوائنٹس کو جو اس کی پیرامیٹر ہیں لائن سے جوڑیں تو لائن اس پالیگون سے باہر نہیں نکلتی. یہ ہو گئی ویکنیسز اور یہ ہو گئے ایٹریبیوٹس کے مینس کے. اب جو میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے اس کو اس سلائیڈ پہ میپ کریں, کے مینس کو کاغذ پینسل پہ چلا کے دیکھیں جس میں کہ کلسٹرنگ ہوئی بھی تھی اور جس میں کلسٹرنگ نہیں ہوئی تھی, تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دا ڈفرنس بٹوین کلسٹرنگ اینڈ کلسٹر ڈیٹیکشن. جو میں نے آپ کو اپنی ٹیکنیک کے بارے میں بتایا تھا وہ سائملٹینیسلی کلسٹرنگ بھی کرتی ہے اور کلسٹر ڈیٹیکٹ بھی کر لیتی ہے. اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہے گا. ٹل نیکسٹ لیکچر, خدا حافظ.